قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے پھاڑ ڈالا تمہاری وجہ سے او بنی اسرائیل سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے وہ منظر۔ بہرحال بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آگے چلے اور ایک میدان میں وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے قریب ایک بستی تھی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وہ بستی میں گئے، دیکھا وہاں کی قوم کے لوگ خوبصورت بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہہ لیں گے موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے مورتیاں بنا کے دینا، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تمہاری ایسی ہے تیسی، کم وقت ہو، ابھی اللہ کی مدد تم آنکھوں سے دیکھے اور پھر بت پرستی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، حالانکہ دو نبی ساتھ میں ہیں، لیکن کفر کے ماحول میں پہنچے نا تو کفر کا مطالبہ کیا۔ لہٰذا ایک بات یاد رکھو، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال کے کوریج میں۔ نیک عمل کا کوریج ہے نا تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اعمال کی حفاظت ہوگی نیک ماحول کے کوریج میں۔ ہاں جی، تو نیک عمل میں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور نیک عمل کی حفاظت نیک ماحول میں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو کہ دو نبی ساتھ میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کچھ دن کافروں کے بیچ میں رہ کر مطالبہ کرنے لگے موسیٰ ہمارے کو بھی ایسے بتاں بنا دینا، ہم بھی پوجا پاٹ کرتے۔ موسیٰ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کہا یہ بت تو جو ہے ختم ہونے والے ہیں، یہ انسان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے۔ موسیٰ نے کہا چلو یہاں سے، یہ کافروں کی صحبت میں رہتے ہوئے تم پھر وہی کفر کرنا چاہتے۔ اس کے بعد جو ہے آگے جا کے ایک مقام پہ ٹھہرے، قوم نے کہا موسیٰ اب ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، ذرا اللہ کے پاس سے جا کے کوئی کتاب تو لے کے آؤ نا، تاکہ کتاب پڑھیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو انسان کو مشغلہ ہونا ضروری ہے، اور جی یہ دماغ کو خالی مت رکھو، کیونکہ خانہ خالی را دیو می گیرت، جو گھر خالی پڑا ہوا رہتا نا اس میں جناتاں بھوتاں چل جاتے۔ یہ دماغ میں بھی جو ہے نا اگر مصروفیت نہیں ہے نا، اگو باتاں آتے اس میں، اگو خیالات۔ ہاں جی، دماغ کو مصروف رکھو عبادت میں، تعلیم میں، یا تجارت میں، یا مشغلوں میں کوئی مشغول رکھو۔ بہرحال کہنے لگے موسیٰ ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لائے تو بہت اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ کوہ طور پہ، لیکن 1 مہینے کا اعتکاف کرنا پڑے گا اور روزے رکھنے پڑیں گے، تب ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات۔ جب جانے لگے تو اپنی قوم سے کہا دیکھو اللہ کے حکم سے میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، اللہ کتاب دے تم بلا، لہذا میرے آنے تک کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، اور میرے نائب میرے بھائی ہارون رہیں گے،
ہارون سے کہا ہارون میرے بھائی یہ قوم کی حفاظت کرنا کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ بہرحال وعدہ لے کے موسیٰ تو چلے گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ سامری وہ سنار کا بچہ تھا، وہ ذات کا سنار تھا۔ وہ موسیٰ پہ ایمان لایا تھا مگر اصل میں تھا منافق۔ اس نے دیکھا بنی اسرائیل بور ہو رہے ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو تم فرعونیوں کے جو زیورات لے کر آئے ہو سونے چاندی کے، اب فرعون تو ہلاک ہو گیا، تو وہ زیورات تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مال غنیمت ہے وہ، لیکن پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، امت محمدیہ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اس نے کہا ایک بڑا کھڈا کر کے پورے زیورات اس میں ڈال کے جلا دے اس کو۔ حضرت ہارون نے کہا انہیں صحیح بول رہا ہے، یہ زیورات جو فرعونیوں کے لائے ہیں یہ جائز نہیں ہمارے لیے۔ چنانچہ ایک بڑا گڑھا کر کے ہر ایک اپنے زیورات لا کے وہاں پھینک دیے۔ انہیں بیٹا رات میں اٹھا، اس نے ایک سانچا بنایا بچھڑے کا سانچا بنایا، اور وہاں رات میں جا کے پورے زیورات اس میں ڈال دیے سونے چاندی کے، اور وہ سانچے کو فٹنگ کر دے کے آگ جلائی اور اس کے اوپر اس کو رکھا۔ اب وہ انگار سے سونا چاندی پگھل کر ایک جو ہے سانچے میں بالکل بچھڑے کے جیسا جسم بن گیا۔ اب اس کے پاس ایک مٹھی تھی، مٹھی بھر مٹھی لیا تھا انہیں۔ وہ مٹھی کہاں سے لیا تھا؟ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی لیا تھا، کیونکہ اس کے بچپن میں اس کی ماں اس کو ایک پہاڑی غار میں لے جا کے چھوڑ دی تھی جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ آپ انہیں جب رونے لگا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا ذرا اس کو دودھ پلا، اس کی نگرانی کر۔ تو جبرائیل آتے تھے، اپنی انگلی منہ میں ڈالتے تھے، انہیں چوستا تھا تو دودھ نکلتا تھا۔ اس طرح سے اس نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے تھوڑی دیر میں ہریالی اگ جاتی تھی، سبزہ۔ انہوں نے بولا ارے یہ تو کام کی مٹھی دکھ رہی، مٹھی بھر مٹھی بند کے رکھ لیا تھا، کب تو بھی کام آئیں گی۔ اب اس نے وہ سانچے کو کھول کے اب پورا سونے چاندی کا بچڑا بن گیا، وہ مٹھی اس کے منہ میں مارا۔ منہ میں مارتے ہی عجلاً جسد لہ خوار، وہ ایک بچڑا بن گیا اور اس میں بھیں بھیں کی آواز آنے لگی۔ وہ لے کر قوم کے پاس آیا، کہنے لگا آؤ تمہیں ایک چمتکار بتاؤں۔ آپ بچڑا جو ہے اس کو مٹھی اندر ڈالتا تھا، انہیں بھیں بھیں آواز کرتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کیا خوش ہو گئے، ارے کیا تماشا دے رہے۔ کہنے لگا تماشا نہیں ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تو موسیٰ کا بھی خدا ہے تمہارا بھی خدا ہے۔ موسیٰ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے پھر رہا، خدا تو یہاں آ گیا۔ اب قوم کیسے ہے، بہت جلدی بہکتی ہے، ہاں جی۔ اب قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون نے فرمایا کمبختو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قوم نے کہا حضرت تم چپ ہو جاؤ، تم بیچ میں آنا نہیں۔ موسیٰ آ کر ہمارے کو اگر منع کرے تو ہم رکیں گے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اب دو پارٹیاں ہو گئے اس میں۔ جس نے پرستش نہیں کی ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، اور باقی سب نے اس کی پرستش کی۔ حضرت ہارون زیادہ پریشر نہیں ڈال سکے، کیوں؟ انہوں نے سوچا پریشر ڈالے تو پھر یہ سچ مچ دو پارٹیاں ہو جائیں گی اور بعد میں ایک ہونا مشکل ہو جائیں گا، اس لیے موسیٰ چاہ کر ان کو سمجھیں گے۔
بہرحال ادھر حضرت موسیٰ چلے گئے، غسل کیا، روزہ رکھا، 1 مہینے کے روزے رکھے، کوہ طور پر اعتکاف کیا۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ سوچے اب اللہ کلام فرمائے گا۔ اب روزے کی وجہ سے منہ میں بو آتی ہے، معدہ خالی رہتا نا جی، تو منہ میں لائٹ سی ذرا بو آتی۔ موسیٰ علیہ السلام سوچے اللہ سے کلام کروں گا، اب منہ میں بوئیں گی کیسا ہے؟ ایک جھاڑ کی پھانٹی توڑ کے اس سے مسواک کی، منہ کی بو ختم ہو گئی، لیکن اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اگو کام کرو کون بولے؟ میں حکم دیا تھا کیا؟ نہیں، پھر کئی کو کرے؟ لہذا پنشمنٹ کے 10 روزے اور رکھنا ہے جی، جرمانہ اور 10 روزے۔ اللہ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک۔ 10 روزے اور بڑھا دیے تو کتنے ہوئے؟ 40 ہو گئے نا۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ عرب جو ہے نا گنتی کرنا ہے نا تو راتوں سے کرتے ہیں، اور ہمارا کرنے کے رات ہم دن سے کرتے ہیں۔ 40 دن کی جماعت میں جا رہا ہو تو کیا رات میں گھر کو آتا کیا؟ جی، تو ہم جو گنتی کرتے ہیں تو دن سے کرتے ہیں، تو اس میں دن اور رات دونوں مراد ہوتے ہیں۔ عرب جو گنتی کرتے تھے وہ رات سے کرتے تھے، تو رات سے مراد دن اور رات ملا کے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ ادھر کیا ہوا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، او بنی اسرائیل موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا کی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم کہاں ہے؟ تو بہت جلدی آ گیا۔ موسیٰ نے کہا اللہ وہ میرے پیچھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیری قوم گمراہ ہو گئی، سامری نے تیری قوم کو گمراہ کیا۔ سنیں لیکن اتنا ٹینشن نہیں لیے۔ بہرحال 40 دن کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات، 10 تختیوں پہ لکھی ہوئی، ریڈی میڈ۔ جی قرآن لکھا لکھایا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا نازل ہوا۔ اور اللہ کے نبی جو آیت نازل ہوتی وہ پڑھے لکھے صحابہ کو حکم دیتے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ اس طرح قرآن جمع ہوا، اور پچھلی کتابیں ایک دم دی گئی ان کو۔ سو بہرحال تورات دی گئی، زبرجد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی۔ موسیٰ سر پہ اٹھا کے کوہ طور سے جب قوم کے پڑاؤ پہ پہنچے تو دیکھا کہ قوم جو ہے ہجوم کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں کیا ہو رہا ہے تماشا۔ جب موسیٰ کی نظر پڑی کہ قوم بچھڑے کے سامنے ہاتھاں جوڑ جوڑ کے ناچ رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، اتنا غصہ آیا۔ بہت پہلے تو جلالی تھے موسیٰ، اتنا غصہ آیا، میں غصہ اتارتے کس پہ؟ اٹھا کے تختیاں نیچے زور سے جھٹکے سے رکھ دی، کڑ بول کے 2 تختیاں ٹوٹ گئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ غصہ کس پہ اتارتے؟ بھائی پہ۔ بھائی کو ذمہ دار بنائے تھے نا۔ آگے بڑھ کے جو ہے سر کے بالاں پکڑ لیے۔ زلفیں تھی، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور صحابہ بھی زلفیں رکھتے تھے۔
سوائے حضرت علی کے. حضرت علی چکنی ہنڈی کرتے تھے. جی یہ چکنی ہنڈی جو ہے حضرت علی کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. باقی اکثر صحابہ، اکثر انبیاء زلفیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے. ہاں احرام کی حالت میں جب عمرہ یا حج ادا کرتے اس کے بعد پھر آپ اپنے سر کے بالوں کو مڈاتے تھے. تو حضرت ہارون کے سر کے بالاں اور داڑھی کے بالاں پکڑے اور گھسیٹ رہے ہیں. فرمایا ہارون تو نے میری بہت بری نیابت کی، میں تیرے کو سمجھایا تھا قوم کو نگرانی کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ میری قوم جو ہے گمراہ ہو گئی. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا بناسی. کہا بھیا میرے سر اور داڑھی کے بال چھوڑ. میں ان کو بہت سمجھایا، نہیں مانے. تو میں نے سمجھا میرے زیادہ زور ڈالنے سے پارٹی بازی ہو جائیں گی ان میں، اور تم ہی بولیں گے کیا رے تو میرے قوم کے پارٹی بازی کر دی، لہذا تم ہی سمجھاؤ، تمہارے آنے کے لیے میں چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ نے ڈانٹ کے کہا اے کیا کر رہے، رکو، یہ کیا ہے؟ یہ قوم نے کہا یہ سامری ہمارے کو ایسا بنا کے دیا. اب بلا اس کو، سامری کو بلایا. اس نے کہا کیوں رے میری قوم کو تو گمراہ کیوں کرا، یہ کیا حرکت کی تو نے؟ اس نے کہا موسیٰ میرے پاس جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی تھی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے سونے چاندی کا بچھڑا بنایا، وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی، وہ آواز دینے لگا. میں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی. موسیٰ کہاں بھٹکتے پھر رہا کہ نہیں معلوم. اتنا غصہ آیا کہ اس کو اٹھا کے ختم ہی کر دینا. اللہ نے روکا، کہا موسیٰ اس کو مار مت. کیوں بھائی پورے قوم کو گمراہ کرا، اسے کیوں نہیں مارنا؟ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے اس کو، یہ بہت سخی ہے. یہ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. جی کافر بھی سخاوت کرے نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. اور مسلمان کرے تو کیا کہنے، سونے پہ سہاگا. سخاوت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور کنجوسی جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے مسلمانوں سخاوت کرو، مدد کرو غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. اللہ کے دین کے کاموں میں مدد کرو. اللہ نے مال دیا نا، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. تو موسیٰ وہ سامری کو ختم کرنا چاہتے تھے. اللہ نے فرمایا جان دے انہیں، ذرا سخی ہے، چھوڑ دے، جان دے، مار مت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تو نہیں، البتہ ایک بد دعا دی اس کو. ان تقول فی الحیات لا مساس، جا زندگی بھر بھاگتا پھریں گا کتے کے جیسا، کوئی تیرے کو ہاتھ نہیں لگیں گا اور تو کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گا. کہتے ہیں سامری جس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا. ہاں جی، اور کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو بھی بخار چڑھ جاتا تھا. یعنی اس کمبخت کو کورونا وائرس ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ نے فرمایا لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں جمع کیے گئے، کہا سرگاؤ ان کو، خوب انگار کی گئی. لاؤ، فرمایا لاؤ رہے ہو بچڑے کو. بچڑے کو لایا اور اس آگ میں ڈال دیا. اب انگار سے وہ سونا چاندی کا بچڑا پگھل کر پانی بن کر بہہ پڑا. موسیٰ نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، اسے تم معبود سمجھتے؟ اب جو احساس ہوا قوم کو، کہنے لگے موسیٰ ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو میں پوچھ کے جواب دیتا ہوں. اللہ سے درخواست کی. اللہ نے فرمایا ان کی معافی، قتل ہی ان کی توبہ ہے، قتل سے کم ان کی توبہ نہیں ہے. یعنی بری مجرم کو قتل کرے
تو کہنے لگے موسیٰ ہم تیار ہیں. بہت جیوٹ قوم تھی, بہت اوگھڑ, اس لیے احکامات بھی بہت سخت تھے. ہماری جو شریعت ہے نا سب سے آسان ہے. ہاں جی, حضور نے فرمایا دین و یسرن, دین آسان ہے, شریعت محمدیہ سب سے آسان. پھر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے. بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری یا کمزوری سے کھڑے نہیں ہو سکتے, اللہ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو. ہاں جی, اگر بیٹھنا بھی مشکل ہے, بیڈ ریسٹ ہے, یعنی بستر پہ پڑا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا, اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اشارے سے پڑھو. کتنی سہولت ہے. رمضان میں بیمار ہو گئے, روزہ نہیں رکھ سکتے, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس وقت نہ کو رکھو, بعد میں قضا کر لو. تو شریعت بہت آسان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قتل ہی توبہ ہے. تیار ہو گئے بیٹے؟ حضرت موسیٰ نے حکم دیا جتنے لوگ جو ہے بچڑے کی پوجا کی ہیں سب بیٹھ جاؤ, گوٹ لگا کے بس بیٹھ جاؤ, گردن جھکی ہوئی رہنا. اور جو بری تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی ان سے کہا کتیاں ہاتھ میں لو, ستور, ایک لین سے کھٹ 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 کاٹتے چلے جاؤ. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بری بیٹا ہے, مجرم باپ ہے. اب چہرہ دیکھ کے باپ کو مارنا معلوم ہوتا کیا, یا اس کا برعکس ہے, بری باپ ہے, مجرم بیٹا ہے. ان کے ہتھیار رک گئے نا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی, اللہ یہ اجالا بہت ہے, چہرے دکھ رہے, ذرا تھوڑا اندھیرا کر دے. اللہ نے سیاہ بادل پتلے سے بھیج دیے, دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے. موسیٰ نے کہا آپ شروع کرو. آپ قتل شروع ہوا, کٹ 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 سیدھا جو ہے. موسیٰ نے فرمایا اگر نظر اٹھائے رے اور ذرا بھی بچاؤ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. آپ اس کے بعد جب اجالا ہوا تو دیکھا پورا میدان لاشوں سے بھرا ہوا ہے. موسیٰ تو رو دیے, کہنے لگے یا ربی ہلکت بنو اسرائیل, پروردگار میری قوم بنی اسرائیل تو ختم ہو گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب رک جاؤ, جتنے قتل ہو گئے ہیں ان کو میں نے شہادت کا مقام عطا فرمایا, اور جو بچ گئے ہیں میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا. وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد تم نے او بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ظالم تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عطا کیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, اے میری قوم کے لوگوں بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے. فتوبوا الی بارئکم, لہذا توبہ کرو اپنے خالق سے. فاقتلوا انفسکم, توبہ کیا ہے؟ قتل کرو اپنی جانوں کو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے پاس. فتاب علیکم, اللہ تم پہ توجہ فرمائے گا. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھو سب سے آسان شریعت امت محمدیہ کو عطا کی گئی. پچھلی شریعت میں توبہ قتل ہی توبہ تھی, اور ہماری شریعت میں توبہ کسے کہتے ہیں؟
جس گناہ میں ہیں وہ گناہ چھوڑ دو اور اس گناہ پہ تھوڑا شرمندگی اختیار کرو، یار میرے سے کیسا ہو گیا یہ، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ آپ تھوڑا گھایاں کر کے 2-4 آنسو بہا دو، اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے شریعت اتنی سخت تھی، اگر کپڑے کو کوئی گندگی لگ جاتی نا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، وہ خینچی سے اتنا کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اگر یہ حکم ہمارے کو ملتا نا، پورے گلیا میں چندے ہی چندے ہوتے تھے۔ ہاں جی، اللہ نے ہمیں بہت پیاری شریعت دی، گندگی لگ گئی نا اس کو دھو نچوڑو، پھر دھو پھر نچوڑو، پھر دھو پھر نچوڑو، پاک ہو جائیں گا، چاہے دھبا باقی کیوں نہیں رہتا، ہاں جی کپڑا پاک ہو جائیں گا۔ اتنی آسان شریعت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ پچھلی شریعت میں یہ تھا، اگر کوئی رات میں اگو کاما کرتا تھا نا، تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا آتا تھا، یہ گھر کا فلاں آدمی یہ اگو کام کرا ہی نہیں، اور اس کے نیچے اس کا پنشمنٹ، اس کی توبہ کیا ہے وہ بھی لکھ کے آتا تھا۔ آپ لوگ صبح دروازے پہ سے، کیا مول صاحب تم بھی عزت کا پنجنامہ ہو جاتا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہمارے گناہ بند مٹھی ہیں، جب تک کہ بندہ ظاہر نہ کرے، ہاں جی اللہ جانے وہ بندہ جانے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اب لوگ مصافحہ کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، لیکن من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے اس امت پر، اور یہ سب صدقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غالب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار کا شاعر تھا غالب۔ غالب کہتا ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کون پوچھتا کون غالب تھا؟ دربار سے منسلک ہوا تو پھر مشہور ہوا، تو ہمارا کون پوچھتا جی؟ ہم حضور کے دربار سے منسلک ہوئے، آپ کے غلام جب سے ہوئے، اللہ نے ہمارا درجہ بھی بلند کر دیا۔ تو اس پہ قائم رہنا، حضور کی غلامی پر، آپ کی سنت پر قائم رہنا، تو ہمارا مقام اللہ کے پاس۔ ہاں جی اگر یہ بھی چھوڑ دیے تو ہمارا حال وہ ہوگا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا۔ دنیا میں کافرہ اس لیے مار رہے ہیں کہ انہیں مسلمان ہے، آخرت میں فرشتے اس لیے ماریں گے انہیں مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، 3 باتوں پہ عمل کرو، نجات مل جائے گی۔ فرائض کی پابندی، جتنی چیزیں فرض ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، مالداروں پہ زکوٰۃ حج ہے، فرائض کی پابندی۔ نمبر 2، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور نمبر 3، حلال روزی کھانا۔ 3 چیزیں مین ہیں، تم اتنا ہی کر لو، وقت کے تم ولی اللہ کہلاؤ گے۔ اور اس زمانے میں حلال روزی کیا معمولی سمجھ رہے کیا جی؟ ہیں جی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے اس کے لیے آسان بھی ہے۔ دیکھو جب تک رزق حلال نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تم بولیں گے مول صاحب ہم حلال ہی روزی کھاتے، میں مانتا ہوں حلال کھاتے، مگر دعوتاں میں دوسرے گھر میں جو گھس کے کھا رہے، شادی کے دعوتہ ولی میں کی، اس کی گارنٹی ہے کیا تمہارے کو؟ اس کے مال کی گارنٹی ہے؟ تو یاد رکھو 3 کام کر لو بس، فرض کی ادائیگی، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور تیسرے حلال روزی کھانا، بس۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے اللہ نے تم کو دی ہے، پڑھ کے سنائے تو اس میں احکامات بڑے سخت تھے۔ کہنے لگے موسیٰ یہ اللہ نے دیا کہ کسی اور کی کتاب لے کر آیا تو؟ ہمارے کو یقین نہیں آ رہا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ کیا کروں یہ میری قوم کا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان میں 70 جو ہوشیار ہیں نا، ہوشیار 1.5 شانے، ایسوں کو لے کے آؤ کوہ طور پہ، ہم ان کو خائل معقول کرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو رے، تم میں 70 آدمی جو ذمہ داراں ہیں وہ میرے ساتھ کوہ طور پہ چلو، اللہ سے کہلوا دوں گا۔ 70 آدمی کو لے کے کوہ طور پہ گئے، ان سے کہا دیکھو غسل کر لو، پاک کپڑے پہن لو، جب کوہ طور پہ نور کا بادل چھا جائے گا میں اندر داخل ہوں گا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ نور کا بادل چھا گیا، موسیٰ اندر گئے، باقی 70 بھی پیچھے پیچھے آئے۔ اللہ نے کلام فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ میری کتاب ہے۔ بادل چھٹ گیا، موسیٰ نے کہا سنیں اللہ کیا فرما رہا تھا؟ کہنے لگے موسیٰ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ بتائے ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اللہ بول رہا تھا یا دوسرا کوئی بول رہا تھا۔ اب اللہ کو بھی اتنا ٹینشن آ گیا، اللہ نے بجلی کی کڑک ان پہ جو ڈالی ہے نا، 70 کے 70 مر گئے، 70 لاشاں بکھر گئے۔ اب حضرت موسیٰ رات بھر ان کے سرانے کو بیٹھ کے روتے رہے، یا اللہ یہ نادانوں کی وجہ سے تو نے عذاب نازل کیا، اللہ معاف کر دے۔ آپ رات بھر روتے رہے، کیونکہ نبی اپنی امت پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ صبح اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور جی اس کو فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ یہ بڑی گستاخی کی بات تھی، کیوں بولے تو اس دنیا میں اس سر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں۔ بہت سی چیزیں حقیقت ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے اس کی مثال سمجھو، گلاب کا پھول ہے، آپ سونگھا، آہا کیا خوشبو آ رہی، خوشبو نظر آتی ہے تمہارے کو؟ پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جاتے جاتے ٹھوکر کھائے، ارے باپ رے بہت دکھ رہا، اسے پوچھو کہاں درد ہے ذرا بتا، انہیں زخم بتاتا، درد نظر نہیں آتا، زخم نظر آتا ہے۔ ہاں جی، گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو بہت سی ایسی حقیقت ہے نظر نہیں آتی۔ ایک کمیونسٹ ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا تھا، انہیں مثال دے کے سمجھا رہا، بچوں یہ ٹیبل ہے نا، جی سر ٹیبل ہے، موجود ہے، ہاں، نظر آ رہا، ہاں، یہ پین ہے نا، ہاں، موجود ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے؟ مسلمان بچے بولے ہے۔ انہوں نے بولا جب موجود ہے تو نظر آنا چاہیے، بھئی یہ چیزیں موجود ہیں، نظر آئی، اللہ اگر موجود ہے تو نظر آنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بچوں ہمارے ٹیچر کو عقل ہے؟ اگر ہے بولے تو کہاں بتاؤ، اور اگر نہیں ہے بولے تو ایسے بے عقل کی بات کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں دنیا میں حقیقت ہیں، نظر نہیں آتی، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ جو خالق کائنات ہے
وہ کیسے نظر آئے گا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ تو انہوں نے گستاخی کی، اللہ نے ان پہ موت طاری کر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم کو پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے اور تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے، کتنا بڑا احسان ہے جی، ہاں جی۔ اچھا یہ ہمارے ساتھ روز ہو رہا ہے، ہاں جی۔ جب تم سو جاتے ہو نا، کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہوں۔ اموت کا ترجمہ مر رہوں، حالانکہ مر رہا نہیں، انہیں سو رہوں بولنا۔ اللہ تیرے نام سے سو رہوں، انہیں کیا بول رہا؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ اٹھوں گا۔ اب سو گیا۔ اب انہیں سونے کو مر رہا ہوں کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے، ہاں جی۔ آدمی جب سو جاتا ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے، حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روحوں کو نکال دیتا ہے موت کے وقت اور سونے کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامها، منام سونا۔ اب یہ روح جو ہے نا نکلتی، نکل کے پھرتے رہتی ادھر سے ادھر، ادھر سے امریکہ جاتی، کبھی حج کو جاتی۔ خواب میں دیکھ رہا ہوں نا، کیونکہ لائیو کیمرہ ہے یہ، اور یہ دماغ کی اسکرین پہ اس کے پورے پوزاں آتے رہتے، ہاں جی۔ یہ روح کا جو ہے لائیو کیمرہ انہیں گھومتے رہتا ہے، کبھی مسنواٹے میں پھرتا، کبھی قبرستان میں پھرتا، ہاں جی۔ یہ پورے پوزاں اس پہ آتے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں خواب۔ ہر انسان، ہر سونے والا خواب دیکھتا ہے، یہ اور بات ہے، کسی کو یاد رہتا، کس کو یاد نہیں رہتا، فرق اتنا ہے، ہاں جی۔ بہت پہلے کی بات بولوں میں، اپنا واقعہ، یہ تقریباً 1982 کی بات ہوں گی، 1982۔ میں ناندیڑ میں امام تھا، جمعرات ہے، میں تقریر کی تیاری نہیں کرا جمعہ کو، عالم کتاب پڑھتے، جمعہ کا مٹیریل جمع ہونے تک پڑھتے۔ جمعہ کا مٹیریل جمع ہو گیا، ارے آدھے گھنٹے کا، انہیں کتابیں رکھ دیتا، بس اب ہو گیا۔ ہاں اتفاق اس دن پڑھا نہیں، کچھ نہیں، اب ایسے ہی سو گیا، سوچتے ہوئے اب کل جمعہ کو بیان کیا کروں گا۔ ناندیڑ کی محلہ فتح بروج کی مسجد میں امام تھا میں، 42 سال پہلے کی بات بڑھو۔ تو خواب میں دیکھا، اکثر خواب وہی پڑھتے ہیں جو انسان سوچتا ہے، ہاں جی۔ خواب 3 قسم کے رہتے ہیں، ایک تو دن بھر کے خیالات خواب میں آتے ہیں، نمبر 2 مبشرات، اللہ کی جانب سے خواب میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں، اور نمبر 3 اضغاث و احلام، یعنی شیطانی وساوس اور شیطانی خیالات آتے ہیں، جنات شیاطین پکڑ رہے ہیں، بچے بولتے ارے پکڑ رہا میرے کو، کون پکڑا انہیں، اکیلا چھنا، تو خواب آیا۔ تو میں سوچتے سوچتے سو گیا، تو خواب میں دیکھ رہا ہوں وہاں ناندیڑ کے چوک میں ہوں، مجمع ہے فل، اور بیان کر رہا ہوں، 3 پوائنٹ لے کے بیان کر رہا ہوں۔ اب آنکھ کھلی، دوسرے دن جمعہ میں سیم وہی بیان کرا۔ جی
تو انسان جب سو جاتا ہے نا تو اس کی روح نکلتی ہے اور گھومتے رہتی ادھر سے ادھر، لائیو کیمرہ اور دماغ کے اسکرین پہ پورے پوزاں آتے رہتے۔ اچھا، حضرت علی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جاتے وقت جو پوزاں نظر آتے ہیں نا، جو خواب ہوتا ہے اکثر وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ جب روح واپس لوٹتی ہے اس وقت جو منظر دیکھتی ہے تو وہ اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ بیچ میں شیطان مکسنگ کر دیتا ہے اس میں، ہاں جی۔ تو کبھی کوئی خواب سچے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب خواب میں مر گیا تھا۔ میں بولا تو اور زیادہ جیئیں گا۔ تو خواب کی تعبیر دینا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ جسے وہ علم سے نوازے اسی سے خواب پوچھنا۔ اسی وجہ سے دیکھو کسی نیند میں گہرائی میں سو رہا ہے نا، آپ لوگ آوازیں دیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے انہیں جاگنے والا، ارے کیا سو رہا تھا، ارے مردے کے جیسا۔ صحیح بھی انسان مردے کے جیسا ہو جاتا ہے خواب میں، نیند میں۔ اچھا، اسی وجہ سے سونے والے کو فوراً جگانا مت، کیونکہ اگر روح زیادہ فاصلے پہ ہے، آنے میں دیر ہو گئی رہے، اس کا کنیکشن کٹ ہو جاتا ہے، مری جاتا آدمی۔ اس لیے ہلو اٹھانا۔ جماعت والے کیا کرتے ہیں، تہجد میں اٹھانے کے لانا پاواں دباتے۔ اب نیا بندہ اس کو مزہ آتا، ارے پاواں دبا رہے، اور جو ہے ہٹوں سے سوتا بیٹا۔ تو آہستہ آہستہ اٹھانا، سمجھ میں آیا۔ اسی وجہ سے تم دیکھے ہوں گے ہڑبڑا کے جگہ نا ایک دم اٹھنے والے کو جھٹکا لگتا ہے۔ یہ جھٹکا کیا ہے، یہ روح جو ہے زب بول کے جب آتی ہے نا، اسپیڈ سے آتی ہے، انسان کو جھٹکا لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان جب سوتا ہے تو دعا پڑھتا، اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ موت بھی اور نیند بھی، یہ موت اور نیند گویا بہنیں ہیں۔ اچھا، اب سو کے اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اللہ ہم تو مر گئے تھے تو دوبارہ زندہ کرا۔ اور جی دعائیں تو یاد ہیں، ذرا ترجمہ بھی یاد کرو اس کا، مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا واقعتاً نیند سے اٹھنا یہ گویا موت کے بعد زندہ ہونے کی طرح ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم نے آیتیں آگے بہت پڑھ لی تھی، وقت مکمل ہو گیا۔ اور جی انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ہمارے کو دیر ہو گئی، تم انتظار کرے، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں برکت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔
ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت